اس کی کلیریفیکیشن کے لیے مزید اس کو ایک سوال کیا. پھر پوچھا, اس نے کہا نعم, جی ہاں. پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا حل با شرطہا, پھر ایک اور سوال کیا اسے مزید کلیریفائی کرنے کے لیے, مزید نمایاں کرنے کے لیے, وضاحت کے لیے. قال نعم, اس نے اس پر بھی ہاں میں جواب دیا. اپنے کنفیشن پر مزید کلیریفائی کرتا چلا گیا, پازیٹیولی کرتا چلا گیا. پھر تیسری بار آقا علیہ السلام نے الفاظ بدل کر اس بات کو کلیریفائی کیا, اس سے کراس ایگزامیننگ کی. اور پھر فرمایا حل جامعتہا, یہ پھر ایک اور سوال کیا, چوتھا سوال تھا. قال نعم, ایک اور سوال کر کے مزید کلیریفیکیشن مانگی, اس نے اس پر بھی جواب دیا یس, جی ہاں یا رسول اللہ, میں نے گناہ اسی طرح کیا ہے, اسی طرح کیا ہے, اس طرح کیا ہے. جب اس نے کوئی شبہ اور شک کی گنجائش اپنے اقرار میں, کنفیشن میں نہ چھوڑی کہ جس کا بینیفٹ اسے دیا جا سکتا ہو, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہو, کوئی راستہ خود اس نے نہ چھوڑا, مجرم نے, ملزم نے, تو پھر آقا علیہ السلام نے اس کے قبیلے کی طرف, اس کے گھر والوں کی طرف ایک شخص کو بھیجا, اس کے گاؤں کی طرف بھیجا. اب الفاظ آتے ہیں فبعث الی قومہ, صرف گھر والوں کی طرف ہی نہیں, اس کے قبیلے اور اس کی قوم کی طرف, یعنی اس کے محلے میں بھیجا, اس کی قوم, اب برادری کی طرف بھیجا ایک شخص کو, تاکہ ساروں سے جا کے پوچھو اب ہی جنون, کیا یہ شخص مینٹلی ڈس آرڈرڈ تو نہیں ہے, مریض تو نہیں, ایسی غلط الٹی سیدھی باتیں تو نہیں کرتا, اپنے بارے میں ایسے غلط بیان تو نہیں کرتا. تو جا کے یہ گنجائش اس حد تک کے دی کہ کوئی شہادت اس امر کی مل جائے, قابل قبول شہادت, کہ ہاں یہ مینٹلی نارمل نہیں ہے, اب نارمل شخص ہے, مینٹل ہیلتھ اس کی ٹھیک نہیں ہے. یہاں تک آقا علیہ السلام نے پوچھوایا. قالوا لا, ساری برادری کی طرف سے جواب آیا یا رسول اللہ یہ مینٹلی بالکل ہیلدی ہے, اس کو کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے, کوئی مریض نہیں ہے دماغی, کوئی جنون نہیں ہے. پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا اس سے اسیب ام بکر, کیا تم شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو؟ قالوا سیب, تو ان سب نے کہا کہ یہ شادی شدہ ہے. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اسے سزا دی, اس پر حد رجم جاری فرمائی. اب یہ ایک تو طرز عمل یہاں تک رحمت و شفقت اور امن و سہولت کا اور لطف و محبت کا ظاہر ہوتا ہے, جس میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. آقا علیہ السلام کا ایک ایک لفظ, ایک ایک سوال, اس کے بعد اگلا سوال, پھر طرز عمل, پھر انکوائری اس کی برادری سے, یہ سارے مراحل اظہر من الشمس کر دیتے ہیں سچویشن کو کہ ایسے حالات میں آقا علیہ السلام کا طرز عمل کتنی رحمت و شفقت پر مبنی تھا, اور سزا دینے کو کتنا ڈیفر کرتے تھے, اور کتنی گہرائی تک جاتے کہ کوئی ایک معمولی سا بینیفٹ ڈاؤٹ کا اس کو اگر دیا جا سکتا ہو تو اس کا امکان بھی اچھی طرح کھنگال لیا جائے. اب اس کے بعد اگلا حصہ آتا ہے, سزا ہو چکی. سزا ہو جانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو, یہ حدیث پورا مضمون ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل نے, ابن ابی شیبہ نے, امام ابو داؤد نے, امام نسائی نے, امام بہقی نے, امام طبرانی نے, امام حاکم نے, سب نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا. اب یہ جملے آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سزا دے کے خوش نہیں تھے. اب سزا اس نے اپنی سٹیٹمنٹ, اپنی گواہی, اپنے اقرار کی وجہ سے بس حد اصرار سزا لی, حد جاری کروائی. اب آقا علیہ السلام کے پاس عملاً سزا دینے کے سوا کوئی اور شرعی راستہ اس کو بینیفٹ دینے کا نہیں تھا. جب سزا ہو چکی تو آقا علیہ السلام خود غم زدہ تھے, اس کے سزا دینے پر غم زدہ تھے. گویا اسلام کا مزاج یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سزا دینے پر خوش نہیں ہوتے تھے, خوشی سے سزا نہیں دیتے تھے. خوشی ہوتی ہے آپ کو سزا کے ترک ہو جانے کی, سزا کے درگزر ہو جانے کی, اور سزا کے معاف ہو جانے پر خوشی ہوتی. اب سزا ہو چکی تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے فرمایا ہلا ترکتموہ لعلہ یتوب فیتوب اللہ علیہ. خاموش بیٹھے بیٹھے اچانک بولے, صحابہ کرام سے فرمانے لگے تم نے اسے وہیں چھوڑ کیوں نہ دیا؟ کتنا اچھا ہوتا اگر تم اسے میرے پاس نہ لے آتے. اگر اس سے گناہ ہو گیا تھا تو اس کو میرے پاس آنے سے روک دیتے, اس کو وہیں رکھ لیتے, وہیں رکتا. لعلہ یتوب, شاید وہ توبہ کر لیتا. فیتوب اللہ علیہ, ممکن ہے اللہ پاک اس کی توبہ قبول کر لیتا.
اس کی اصلاح ہو جاتی اور قبولیت توبہ کے بعد وہ ایک نیک اور صالح شخص بن جاتا. یہ اندر سے ایک آواز نکلی اور یہ ایک ایک جملہ محض اظہار جذبات نہیں ہوتا تھا آقا علیہ السلام کا. دراصل ایک ایک کلمہ جو زبان مبارک سے صادر ہوتا وہ ان جذبات کی عکاسی کرتا جو آقا علیہ السلام امت محمدی کے ہر فرد میں وہی جذبات دیکھنا چاہتے, وہی جذبات منتقل فرمانا چاہتے ہیں ہر ایک کی شخصیت میں, ہر ایک کے کردار میں, ہر ایک کے مزاج میں, ہر شخص کے طرز عمل میں اور پورے دین کے امپلیمنٹیشنل سکیم میں اور پورے دین کے امپلیمنٹیشنل ایگزیکیوشنل پلان میں اسی مزاج کو, اسی انداز کو آقا علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں جسے اختیار فرما رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں اگلی حدیث میں, یہی حدیث دوسری روایت سے آئی ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آقا علیہ السلام نے اسی واقعہ کو اقامت حد کے بعد اس کو کہا یا حزال, بلایا, فرمایا لو کنت سترتہ بثوبک کان خیرا مما صنعت بہ. اے حزال, سبحان اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی کتنی عظیم تفسیر ہے. اس سے بڑھ کر کون سا پیکر انسانی ہوگا, کون سا پیکر بشری ہوگا, کون سا پیکر نبوی ہوگا, کون سا پیکر رسالت ہوگا جس کی ذات میں امت کے گناہگاروں کے لیے اتنی محبت اور اتنی شفقت اور رحمت پائی جائے. کائنات ہست میں کون ہوگا اتنی رحمت اور شفقت و محبت کا پیکر جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے نظر آتی. یہی مزاج اسلام کا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یا حزال لو کنت سترتہ بثوبک, تم اگر اسے ماعز بن مالک کو اگر تم اپنے پردے میں چھپا دیتے, کپڑا ڈال دیتے اس پر اور چھپا دیتے, نہ اس کو کوئی دیکھتا نہ کسی کو پتہ چلتا اس کے گناہ کا, تو فرمایا کان خیرا مما صنعت بہ, یہ اس عمل سے بہتر ہوتا جو تم نے اس کے ساتھ کیا. یعنی اس کو میرے پاس لے آئے اور میرے پاس لے کر اس نے بار بار اقرار کیا اور تم نے اقرار کروایا, اس نے خود کیا اور شہادت کے سارے تقاضے پورے کراتے چلے گئے, کرتے چلے گئے, کراتے چلے گئے, حتیٰ کہ اس پر حد کا اجرا ہو گیا. فرمایا اگر اس پر پردہ ڈال دیتے اور چھپا دیتے اس کے گناہ کو, یہ اچھا ہوتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا شاید وہ تائب ہوتا اور اللہ بھی اس کو معاف کر دیتا. اب یہ الفاظ جو میں نے حدیث پاک کے سنائے, اسے بھی امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت و شفقت پر مبنی طرز عمل کتنا انتہا پر تھا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث آگے آتی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته. فرمایا مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے, مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے کہ جس نے مجھ سے ایک ایسا سوال کیا جس پر میں خاموش تھا, جس پر قرآن خاموش تھا, اللہ خاموش تھا, اللہ کا رسول خاموش تھا, اور اس چیز کے بارے میں حرام ہونے اور منع ہونے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. اس نے اس کی وضاحت جان بوجھ کر, خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں اجازت ہے, تمہیں رخصت ہے, چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں میں سے کسی نے اس کو حرام نہیں کہا, اس کو شرعن منع نہیں کیا ایکسپریسلی اور کیٹیگوریکلی, لہذا تمہاری ڈسکریشن پہ چھوڑ دیا گیا ہے, تمہیں آزادی دی گئی ہے, تمہاری آسانی برآ رکھ دی گئی ہے, چاہو کر لو کھا لو, چاہو نہ کرو نہ کھاؤ. اللہ اور اللہ کے رسول کی خاموشی کی صورت میں اس شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس شے کے بارے میں کیا حکم ہے, اور اس کے سوال کرنے کے نتیجے میں خواہ اللہ نے آیت اتار دی, خواہ میں نے جواب دے کر اس کو حرام ڈکلیئر کر دیا. اس کے سوال کرنے سے قبل وہ شے یا وہ عمل یا وہ فعل یا وہ کام حرام نہ تھا. اس نے اس کی وضاحت پوچھی, اس کے پوچھنے کے نتیجے میں جواب دیا, تو اس جواب کے طور پر آیت آ گئی یا میری حدیث, میرا حکم آ گیا اور وہ چیز حرام ہو گئی. اور وہ جو لوگوں کے پاس ڈسکریشن تھی وہ سلب ہو گئی, آزادی تھی وہ ختم ہو گئی,
ان کے پاس آسانی تھی، چاہے کھا لیتے، کر لیتے، چاہے نہ کرتے، نہ کرنے میں گناہ ہوتا، نہ کرنے میں گناہ ہوتا۔ اس کے پوچھنے سے وہ حرام کر دی گئی اس کے سوال کے باعث۔ فرمایا ایسا شخص جس نے اپنے سوال کے ذریعے میری امت کے لیے ایک مشکل پیدا کر دی، ایک تنگی پیدا کر دی، فراخی چھوڑ کے تنگی میں میری امت کو مبتلا کر دیا، آسانی آزادی دے رکھی تھی اس کی بجائے ایک حکم معین کے ذریعے انہیں محدود کر دیا، وہ شخص میری امت میں سب سے بڑا مجرم ہے۔ اب اندازہ کریں، حکم شریعت کا دیا جا رہا ہے، آیت قرآنی آ گئی، اس کے نتیجے میں حدیث نبوی آ گئی، حرمت آئی تو اللہ کے رسول کے ذریعے آئی، جبر سے کسی نے جبرن نہیں کر دی، اللہ کے رسول کے حکم سے بنی۔ مگر آقا علیہ السلام کو یہ بھی گوارا نہیں کہ جب خاموشی تھی تو میری امت کے لیے آسانی تھی، آزادی تھی، ایک اسپیسیفک سوال کے نتیجے میں جب آزادی سلب ہو گئی اور وہ چیز پروہیبٹڈ ہو گئی، فوربیڈن ہو گئی، ممنوع کر دی گئی، اب اس کو نہ استعمال کر سکتے ہیں، نہ کھانے کی چیز ہے تو نہ کھا سکتے ہیں۔ یہ جو آسانی تنگی میں بدل گئی، ایک آزادی تھی محدود ہو گئی آزادی ان کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت و شفقت کو یہ بھی گوارا نہیں۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ، اس کو امام بخاری نے بھی کتاب الاعتصام میں روایت کیا ہے، کثرت سوال کی ممانعت کے باب میں، اور امام مسلم نے بھی کتاب الفضائل میں روایت کیا ہے، باب و توقیر ہی و ترک و اکثار سوال ہی۔ اس کے بعد آگے ایک اور حدیث آتی ہے، ہاں یہ وہی ماعز بن مالک کا جو واقعہ ہے اس پر ایک اور حدیث جسے امام مسلم نے اپنے طریق سے حدیث صحیح کے طور پہ روایت کیا، اور اس کے راوی ہیں صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہی ماعز بن مالک کی جو حدیث ہے رجم کی، اسی کے باب میں ایک دو قول اور آ گئے ہیں، اور ایمان افروز بات ہے آقا علیہ السلام نے جو فرمائی ہے وہ یہ کہ ماعز بن مالک کو جب رجم کی سزا دی جا چکی، ایگزیکیوشن ہو گئی جب سزا کی، تو صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور اس حدیث کو امام مسلم نے پھر کتاب الحدود میں اس کو تخریج کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت بریدہ کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ ایک شخص آیا، حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے بیٹھ گئے ہمارے اندر، ہماری مجلس میں بیٹھ گئے، ہم خاموش بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام تشریف لا کے تشریف فرما ہوئے ہمارے اندر درمیان بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے فقال استغفروا لماعز بن مالک، آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ تم سب ماعز بن مالک کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ، حضور آ گئے۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ، حضور آ گئے۔ اب اندازہ کیجیے، ماعز بن مالک کی بخشش کے لیے دعا کرو، آقا علیہ السلام فرمایا قال فقالوا غفر اللہ لماعز بن مالک، تو سارے صحابہ نے حضرت ماعز بن مالک کی بخشش و مغفرت کے لیے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بخشش کی دعا کی۔ اس پر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لواسعتہم، آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، ماعز بن مالک نے اتنی بڑی توبہ کی، گناہ تو کیا ہی تھا اس نے گناہ کبیرہ، مگر اس کے بعد اس نے اتنی بڑی توبہ کی کہ اگر ایک امت پر، ایک بہت بڑی جماعت اور بہت بڑی قوم پر
یعنی ہزاروں لوگوں پر مشتمل یا سینکڑوں لوگوں پر مشتمل ایک پوری قوم پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ ایک توبہ ان سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گی، ان کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ان کو اندازہ کیجئے اتنی بڑی توبہ کی آقا علیہ السلام نے اس کے لیے یہ فرمایا۔ اسی طرح اسی ماعز بن مالک ہی کے حوالے سے یا حدیث پاک میں ہے کہ وہ کسی اور شخص کے حوالے سے یہ واقعہ ہے، ایک اور جوان تھا۔ مختلف محدثین نے، شارحین نے اس کو الگ بیان کیا، کسی نے اسی کے تحت بیان کیا، تاہم حدیث میں لفظ ماعز بن مالک کا نہیں آیا، لفظ آیا کسی شاب کا، کوئی جوان تھا، اس پر حد رجم جاری ہوئی، اور حد رجم کے بعد جب رجم کی حد لگ گئی تو اس کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، کوئی شخص آیا، اس نے آ کر اس کے بارے میں پوچھا، جب پوچھا تو صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ یا رسول اللہ ان ھذا یسأل عن الخبیث، کہ یہ شخص اس خبیث شخص کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ کسی ایک نے یوں کہہ دیا کہ یہ جو شخص آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خبیث کے بارے میں سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے وہ کون ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی، فرمایا خبردار اس کو خبیث مت کہو، جسے گناہ کبیرہ کی سزا دی جا چکی ہے، فرمایا خبردار لہو اطیب عند اللہ من ریح المسک، خدا کی قسم وہ اللہ کے ہاں تم اسے خبیث کہہ رہے ہو، ناپاک کہہ رہے ہو، وہ اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی بہتر اس کی خوشبو ہے، کستوری کی خوشبو سے بھی بہتر اس کی خوشبو ہے۔ فانصرفنا مع الشیخ، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ہم وہ جو برا شخص تھا اس کے ساتھ اس کی طرف اس کو لے گئے، فیضا ہوا ابو ہو، تو حقیقت میں وہ اس کا والد تھا، اس جوان کا اس کا والد تھا۔ تو پھر اس نے ہمیں مدد کی اور آقا علیہ السلام کے حکم پر اس کی مدد کے ساتھ ہم نے اس کو غسل دیا، اس کو کفن پہنایا، اس کا دفن کیا، اور پھر آگے اس کی نماز جنازہ اور معاملات مکمل کی۔ سنن ابی داؤد نے اس کو ماعز بن مالک ہی کے باب میں اس کو روایت کیا ہے، کتاب الحدود باب و رجم ماعز بن مالک کے باب میں دخل کیا، اس وجہ سے وہ لفظ ماعز بن مالک متن حدیث میں نہیں آیا، مگر امام ابو داؤد کے اس باب کے تحت وہ ماعز بن مالک ہی کا واقعہ لگتا ہے۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت لجلاج ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس طرح ایک اور واقعہ ہے جس کو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحابی، ایک خاتون تھی، اس سے یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا، اور قبیلہ جوہنیہ سے تھی وہ خاتون، جوہنیہ۔ تو جب اس کی نماز جنازہ کا وقت آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی، ثم صلی علیہا فقال له عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اس نے گناہ کبیرہ کا بدکاری کا ارتکاب کیا تھا، آپ اس پر نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، سزا ہو چکی مگر اس پر نماز جنازہ آپ پڑھا رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، اس عورت نے اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ اہل مدینہ میں سے 70 گناہگار آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو 70 گناہگاروں کی بخشش کے لیے اس ایک خاتون کی توبہ کافی رہے گی، اتنی بڑی توبہ کی۔ اب یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں روایت ہوئی کتاب الحدود کے اندر۔ یہ یعنی نقطہ نظر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہ طرز عمل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گناہگاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے، جن سے کوئی گناہ صادر ہو گیا، کوئی خطا صادر ہو گئی اور شریعت اسلامیہ کی کھلی خلاف ورزی صادر ہو گئی غلطی کے ساتھ، تو آقا علیہ السلام کا طرز عمل جو تھا وہی طرز عمل اسلام کا ہے اور وہی ہونا چاہیے، وہی مزاج احکام شریعت کا ہے اور وہی سمجھا جانا چاہیے، وہی نفاذ اسلام اور نفاذ شریعت کے باب میں وہی سکیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور وہی آج بھی اور قیامت تک ہونی چاہیے کہ سزاؤں کے اجراء کو اسلام پسند نہیں کرتا، سزاؤں کا اجراء اسلام کا مقصود نہیں ہے، سزائیں ہیں ڈیٹرنس پیدا کرنے کے لیے، یہ ڈیٹرنٹ ہیں تاکہ ان سے ڈیٹرنس ہو اور ان کے ڈیٹرنس کے ذریعے ریفارمیشن کا راستہ نکلے، انسان بچیں، گناہ سے بچیں، برائی سے بچیں، ظلم سے بچیں، اسلام قانون شکنی سے بچیں اور اصلاح ہو جائے ان کی۔
اس کا اجرا مقصود بالذات نہیں ہے. اس لیے سزائیں احکام شریعت میں وہ حکم ہیں جن کو احکام وضعی کہتے ہیں. شریعت کے احکام دو قسموں کے ہیں. ایک قسم کا نام ہے احکام تکلیفی، دوسری قسم کا نام ہے احکام وضعی. احکام تکلیفی وہ ہیں جو مقصود بالذات ہیں، جن کی امپلیمنٹیشن، جن پر عمل ہونا، جن کا زیادہ سے زیادہ سوسائٹی میں پایا جانا وہ اسلام کا مقصود ہے. اسلام انہیں چاہتا ہے، ان پر اسلام کا پورا سٹرکچر قائم کرتا ہے، اسلامک سوسائٹی کا پورا وجود اس پر تشکیل پاتا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس طرح کے حلال اور حرام کے دیگر تمام احکام یہ احکام تکلیفی ہیں جو بنیادی طور پر بدیہی طور پر مقصود ہیں اسلام کے اندر، اور ان پر اسلام کے لیگل آرڈر کا اور سوشل آرڈر کا اور مورل آرڈر کا پورا سٹرکچر قائم ہوتا ہے. دوسرے احکام احکام وضعی. احکام وضعی مقصود بذات نہیں ہوتے. اسلام کا مقصود ان کا نافذ کرنا، اجرا کرنا اور ان کو برقرار رکھنا نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ ان کے ذریعے بعض جرائم کو روکا جائے، ان سے مدد لی جائے کہ جرم نہ ہو، ان سے مدد لی جائے کہ بڑے گناہ نہ ہو، ان سے مدد لی جائے کہ لوگوں کی عزت، جان، مال اور آبرو سے کھیلا نہ جائے. وہ ہیلپ فل ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا بڑا گناہ جو حکام شریعت کو توڑنے والا اگر سرزد ہو جائے تو تب ان کا وجود میں آتی ہیں، تب ان کا نفاذ جو ہے وہ لازم اور واجب ہوتا ہے. اور جب وہ عمل ہو جائے، فعل صادر ہو جائے جس کی وجہ سے سزا واجب ہو جاتی ہے، تو سزا کے واجب ہو جانے کے بعد کی جو سچویشن ہے اس میں بھی کئی درجنوں مراحل ہیں جن میں سزا کے نفاذ کو اوائڈ کیا جا رہا ہے. یعنی واجب الحد جرم کے ارتکاب اور کمیشن کے باوجود سزا کے واجب ہو جانے کے مثلا اس جرم کا ارتکاب کیا، اس پر فلاں سزا واجب ہے، وہ واجب الحد جو جرم ہے اس کے وجود میں آ جانے کے بعد اب جب سزا کی ایگزیکیوشن کی سٹیج آتی ہے اس سے پہلے ٹرائل کی سٹیج میں، انکوائری کی سٹیج میں، انویسٹیگیشن کی سٹیج میں لمحہ بلمحہ ایسے احکام کو اور ایسے صورتوں کو اور ایسی شکلوں کو بہتر جانا گیا ہے، اسلام میں مقدم رکھا گیا ہے، ترجیح دی گئی ہے جس سے وہ حد مؤخر ہو جائے، حد معاف ہو جائے اور کم تر سزا سے کام چل جائے یا بینیفٹ اور ڈاؤٹ کے ذریعے معاف ہو جائے. کسی سبیل میں اس کی اصلاح کو مقدم رکھا ہے اور سزا دینے کو مؤخر رکھا ہے. اس کی سگنیفیکنس پرائمری نہیں ہے. اور بدقسمتی اسلام کی صحیح تعلیم نہ رکھنے کی وجہ سے احکام اسلام اور احکام شریعت کا گہرا اور وسیع مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اسلام کا مزاج معاذ اللہ اپنی طبیعتوں کے مطابق انتہائی سخت، درست اور جبر و تشدد پر مبنی معاذ اللہ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام دین ہی سزاؤں کا ہے، یہ مذہب ہی سارا سزاؤں کا ہے، جبکہ دین اسلام اور مذہب اسلام سزاؤں کی معافی کا مذہب ہے، سزا کو مؤخر کرنے کا مذہب ہے، سزا کو ڈیفر کرنے کا مذہب ہے اور سزا میں بینیفٹ اور ڈاؤٹ دینے کا مذہب ہے. ہم نے برعکس بنا دیا اسلام کا چہرہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے اور اسلام کی تعلیمات کی صحیح معرفت عطا کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں دیہاتوں کے رہنے والے تھے، تعلیم یافتہ لوگ نہ تھے، جیسے بدو جن کو آپ کہتے اور سنتے ہیں، اعراب تھے، بدو تھے، جاہل تھے، تعلیم یافتہ نہ تھے، اکھڑ مزاج تھے، درست گو تھے، سخت طبیعت کے لوگ تھے اور ہر شخص کے ساتھ وہ نہایت سختی اور درستی کے ساتھ پیش آتے تھے. اور انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کا ابھی صحیح ادراک نہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی مکانت رسالت کی صحیح معرفت نہ تھی. تو وہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آتے تو وہ کما حق کو ادب اور تعظیم بجا نہ لا سکتے، انہیں پورا علم نہ تھا اور بعض اوقات ایسے ایسے کام کرتے کہ جنہیں دیکھ کر یا اس انداز کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوتے کہ انہیں سن کر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر بیٹھتے اپنی ناسمجھی، بے خبری، لا علمی کے باعث کہ اس معاملہ کو دیکھ کر، ان کی بات کو سن کر
کوئی بھی ذی شعور شخص حضور علیہ السلام سے ادب اور محبت کی نسبت رکھنے والا کوئی بھی صاحب ایمان برداشت نہ کر سکتا، خاموش نہ رہ سکتا. ایک فطری رد عمل ان میں ظاہر ہوتا کہ انہیں بیسک ایٹیکیٹس بھی معلوم نہیں ہیں، کس سے مخاطب ہو رہے ہیں، کس طریقے سے پکار رہے ہیں، کس طریقے سے حضور علیہ السلام کے کپڑے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، کس انداز سے بات کر رہے ہیں، کتنی اونچی آواز سے آپ کو آواز دے رہے ہیں. جو بنیادی آداب تھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کی بھی بجا آوری ان کی لا علمی کی وجہ سے نہ ہو سکتی. تو طبی طور پہ صحابہ کرام کو اور مجلس میں حاضرین کو غصہ آتا، ایک رد عمل پیدا ہوتا، ان کی طبیعتوں پہ بوجھ ہوتا. سو ایسے حالات میں اور ایسی سچویشن میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و رحمت اور آپ کا لطف و محبت اور ان کے لیے آپ کی عنایت اور آپ کے انعام و اکرام اور انعام و احسان کا جو رویہ تھا، اس میں رتی برابر بھی کمی نہ آتی. آپ کی طبیعت مقدسہ پر کبھی رد عمل ظاہر نہ ہوتا، آپ کی پیشانی پہ کبھی شکن نہ پڑتے، آپ کے چہرے اقدس پہ کبھی ناگواری کا ہلکا سا اثر بھی ظاہر نہ ہوتا. اتنا ضبط بھی تھا اور بدستور ان کے ساتھ تسلسل کے ساتھ اتنی رحمت اور شفقت کا علاقہ بھی تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے باجماعت، اور ہم آپ کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے تھے. ہمارے ساتھ صف میں ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا شخص بھی کھڑا تھا. دوران نماز اس کی آواز سنائی دی ہمیں. اس نے کہا اللہ مجھ پہ رحم کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی رحم کر، اور ہم دو کے سوا، ہمارے دونوں کے سوا کسی اور پہ رحم نہ کر. سادہ آدمی ہے، اب وہ دعا کر رہا ہے دوران نماز، مجھ پہ رحم کر اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ رحم کر، اور ہمارے سوا کسی اور پہ رحم نہ کر. عجیب سی بات کہہ دی اس نے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نماز سے فارغ ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی شفقت کے ساتھ اس اعرابی سے کہا، اور اسے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ عجیب قسم کے کلمات کیوں کہے، یا دوران نماز اونچا کیوں بولے، یا تم نے یہ خاص قسم کی دعا کے کلمات جو نامناسب ہیں، ناجائز ہیں، یہ کیوں کہے، یہ کیوں کہا کہ کسی اور پر رحم نہ کر. اس طرح کی کئی باتیں ہو سکتی ہیں. آقا علیہ السلام نے اسے اس طرح کی بات نہیں کی، اس انداز سے مخاطب ہی نہیں فرمایا، کیوں کا سوال ہی نہیں کیا کہ تم نے یہ کیوں کیا، بلکہ آقا علیہ السلام نے بڑی شفقت کے ساتھ ایک پازیٹو طریقے سے، ایک مزاح کے انداز میں، پر تعلیم، پر تربیت مزاح، پر نصیحت مزاح کے انداز میں اسے فرمایا لقد حجرت واسعا، کہ اللہ کی وہ رحمت جو بڑی وسیع ہے، بھئی تو نے اس کو محدود کر دیا. بس اتنی بات کی، اسے سمجھ آ گئی، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحم فرما، اور ہم دو کے سوا کسی اور پہ رحم نہ کر. اب اسے بجائے ڈائریکٹ کوشچن کرنے کے کہ تم نے ایسا کیوں کہا یا کسی اور پہ رحم نہ کرنے کی بات کیوں کی، ڈائریکٹ اس طرح بات کرنے کی بجائے آقا علیہ السلام نے اسے یوں فرمایا، بات کو اس طرح پٹ کیا، لقد حجرت واسعا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بڑی وسیع رحمت والا رب ہے. تو وہ رب جو اتنا وسیع ہے اور جس کی رحمت اتنی وسیع ہے، تو نے اس کو محدود کر دیا. اب آپ اندازہ کریں کیا انداز نصیحت ہے، کیا انداز تعلیم ہے، کیا اسلوب تربیت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ کسی کو شرمساری بھی محسوس نہ ہو، کوئی ایمبیرسمنٹ بھی فیل نہ کرے، اور کسی کو ناراضگی بھی حضور علیہ السلام کی اور ناراض ہونا یہ بھی محسوس نہ ہو، اور وہ شرمسار بھی نہ ہو کسی کے سامنے، اور بات بھی سمجھا دی جائے. یہ آقا علیہ السلام کے رویے میں، آقا علیہ السلام کے بیہیویئر میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگوں کے ساتھ کنڈکٹ میں، ہر مقام پر، ہر سطح پر، ہر موقع پر ایک بے پایاں شفقت، نرمی، لطف و کرم، احسان اور سہولت کا عنصر ہر جگہ پایا جاتا ہے.
اتنی کثرت اور فراوانی کے ساتھ کہ انسانی عقل عام حالات میں تصور بھی نہیں